کہ بہت خوشی ہوئی. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک وجہ تو اتنی بڑی تعداد میں بچوں کو دیکھ کے، اسکول کی عمارت کو دیکھ کے اور اسکول کا ڈسپلن دیکھ کے، مذہب سے لگاؤ کو دیکھ کے، طریقہ تعلیم کو سمجھتے ہوئے اس پر کچھ باتیں میں مزید بھی کروں گا. کیانی صاحب بیٹھے ہیں، یہ محلہ میں اور ایجوکیشنسٹ ہیں، ان سے بھی سلسلے میں بات ہوتی رہتی ہے، تو یقیناً یہ بڑی خوشی کی بات ہے. یہ خاتون جو پرنسپل ہیں وہ فرما رہی تھی کہ 12 سال قبل یہ ادارہ قائم ہوا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس نے اس سلسلے میں کافی ترقی کی. آج بچوں کی تعداد دیکھیں اور جو اس کے چلانے والے ہیں انہوں نے قائم کیا، شیخ محمد یعقوب صاحب، خواجہ صابر صاحب، شام جانی صاحب اور باقی جو احباب ہیں، ان کا جو اس میں رول ہے وہ انتہائی قابل ستائش ہے. اور اس سارے ادارے کو اس معیار پر لانے کے لیے معزز خواتین حضرات اور بالخصوص جو مجھے لگا یہاں پہ ٹیچرز ہیں، خواتین ٹیچرز ہیں، ان کا بھی بڑا رول ہے. مجھے آپ کے انداز بیان میں جو ایکسنٹ تھا، یہ بیٹی جو ماسٹر آف دی سیرمنی تھی اور جو خاتون پرنسپل ہیں وہ آئیں، انہوں نے بھی جس طرح اپنے اس کو پیش کیا وہ انتہائی قابل ستائش تھا. میں اگر چونکہ یہ اس میں آپ کا، میرا یا کسی دوسرے کا قصور نہیں ہے، ہم ایک ایسے نظام کا شکار ہیں جہاں پہ ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے. اب چونکہ ہمیں عادت ہو گئی ہے کہ ہمارے ملک میں امن عامہ خراب ہے تو امریکہ ذمہ دار ہے، ہم ترقی نہیں پا رہے تو برطانیہ ذمہ دار ہے، مسئلہ کشمیر حل نہیں ہو رہا تو جی برطانیہ کا ہاف اٹینڈڈ ایجنڈا ہے، تعلیم کا نظام خراب ہے تو لارڈ میکالے جو ہے وہ ہمیں ایسا نظام دے گیا. بھائی وہ تو چلا گیا، اس کے بنائے ہوئے نظام پہ وہ لوگ تو ترقی کر رہے ہیں اور اسی نظام کو ہمیں اڈاپٹ کر کے پیچھے جا رہے ہیں. ہمیں کوئی کیوں نہیں پوچھتا کہ بھئی 35 سال سے، یعنی صاحب پچھلے 35 سال سے نصاب تبدیل نہیں ہوا، سفارش نے تعلیم کا بیڑا غرق کر دیا. ہر شخص داخلے سے لے کے تقرری تک سفارش چاہتا ہے اور یہ ہمارا پختہ ایمان ہو گیا ہے کہ اگر صرف کام سفارش والوں کا ہوتا ہے، میرٹ والوں کا شاید نہیں ہوتا. ایسا ہرگز نہیں ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ نے، شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ جو بیٹی نے نعت پڑھی وہ مجھ پہ بڑی صادق آتی ہے کہ اللہ نے کتنی عزت دی، اور اگر اب میں اس عزت کے رسپانس میں ڈیلیور نہیں کرتا تو یقیناً میں قصوروار ہوں. لیکن اس کے لیے جو معاشرہ ہے اس نے مجھے سپورٹ کرنا ہے، پر بدقسمتی سے معاشرہ میرٹ کو سپورٹ نہیں کرتا. لوگ یہ نہیں کہتے کہ میرا بیٹا میرٹ پر نہیں ہے تو اس کو نہ رکھیں، کہتے جی میرٹ پر پتہ نہیں ہے، بیٹا میرا لگنا چاہیے. ہم نے یہ انصاف اور میرٹ کو یہ سمجھ لیا ہے کہ اگر مجھے ملے تو میرٹ ہے اور انصاف ہے، اور دوسرے کو ملے سفارش ہے اور میرٹ کا قتل ہے، نا انصافی ہے. اس سوچ نے ہمیں آج یہاں پہنچا دیا. کل میں صبح مجھے کوئی دوست ہیں وہ درس قرآن یا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے کچھ چیزیں بھیجتے ہیں، تو اس میں جو، اور ویسے جنرلی جو میں بھی سمجھتا ہوں، قذف کو، الزام تراشی کو، بغیر حقائق جانے الزامات لگانے کو بہت برا جانا گیا اسلام میں. لیکن ہم ہرگز باز نہیں آتے. ہم بغیر ثبوت کے لوگوں پر الزام لگاتے ہیں، بغیر ثبوت کے، بغیر تحقیق کے باتوں کو آگے بڑھاتے ہیں، جس کے لیے سختی سے منع کیا گیا. لیکن بدقسمتی ہے کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں اور اب اپنی ساری ناکامیوں کا
اپنی کوتاہیوں کا جائزہ لینے کے بجائے اس کا الزام مغرب پہ، باقی دنیا پہ، ہنود و یہود پہ سازشوں میں تلاش کرتے ہیں۔ وہ یقیناً ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہوں گے۔ میں کوئی توقع نہیں رکھتا کہ ہنود و یہود جب قرآن پاک نے فرما دیا تو میرے پاس شک کی گنجائش نہیں ہے، لیکن یہ بھی تو حکم دیا نا کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں۔ آج مذہب کا جو بڑے احترام کے ساتھ اشر کر دیا ہم نے، جس مولوی کو ہم کرٹیسائز کرتے ہیں، اور بدقسمتی ہے آگے وہ کھڑا ہے نماز پڑھنے والا، پیچھے ہم وغیرہ باتیں کر رہے ہیں۔ دعا کی سینٹیٹی کا یہ مذہبی ادارہ ہے، اس لیے میں یہاں باتیں کر رہا ہوں۔ میں یہاں کے جنازہ بھی پڑھتا ہوں، یہ جگہ جنازہ گاہ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ دعا کی سینٹیٹی تقدس کا ہم نے یہ حل کر دیا کہ جنازے کے بعد مولوی صاحب دعا کر رہے ہیں تو میں پوچھ رہا ہوں کہنے صاحب کیا حال ہے، خیر اسکول ٹھیک چلنا ہے، کدوں آئے ہو، مظفرآباد 400 مڑی تھے، اور ساتھ ہی اور تو اور جس کے گھر میں خود کوئی مادہ ہوئی ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے۔ یہ اس بات نے ہمارا جو اشر کیا ہے اور اس جگہ پہنچا دیا ہے۔ چیزوں کی سینٹیٹی تقدس ہم نے کوئی اس کی اہمیت ہی نہیں رہنے دی۔ تو اور خاص کر مولوی صاحب کا ذکر ہو رہا تھا کہ بھئی ہر کام ہم نے اس کے ذمہ ڈالا لیکن اس کی کبھی تعریف نہیں کی، کرٹیسائز کرتے ہیں۔ بچے کی پیدائش پہ اذان سے لے کے جنازہ تک ہمیں ضرورت پڑتی ہے، نکاح نہیں، ہم غسل تک نہیں دیتے اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے باپ کو، جنازہ پڑھانا تو دور کی بات ہے۔ یا تو ہم سیکھیں یا پھر اس کا احترام کریں، خود سیکھیں، غسل دینا سیکھیں، کتنا مشکل کام ہے۔ اور کوئی اسلام تو بہت سادہ سا مذہب ہے، کوئی بہت مشکلات بھی نہیں ہے کہ جی جو آپ سیکھ نہیں سکتے، لیکن ہمیں توجہ نہیں ہے، جب تک خود پہ موت نہیں آتی اس وقت تک موت کی تیاری بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ چیزیں ہمیں ٹھیک کرنی پڑیں گی۔ یہ بیٹیاں کہہ رہی تھیں، اب تعلیم کا بھی دیکھنا کیا حال کر دیا۔ 800 سال پہلے مسلمانوں نے مراکش میں پہلی یونیورسٹی قائم کی، اور آج دنیا کی 500 بہترین یونیورسٹیوں میں مسلمانوں کے کسی ادارے کا نام نہیں ہے۔ آج ہم سے پوپ پال پوچھتا ہے کہ جی آپ نے مسلمانوں نے پچھلے 200 سال میں دنیا کو کیا دیا، اور ہم سوچنے پر جو ہے مجبور ہو جاتے ہیں اور پھر نظر دوڑاتے ہیں۔ آزاد کشمیر کا میں آپ کو ذکر کر دوں، میں اس حکومت کا حصہ ہوں۔ 72 ارب روپے کے بجٹ میں شیخ صاحب 23 ارب روپے تعلیم پر خرچ ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بیٹا آپ یہ تالیاں واپس لے لیں گے جب میں پوری بات بتاؤں گا تو۔ لوگ یہ کہتے ہیں اور ہم بھی یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے 39% آف دی بجٹ یا 39 بنتا ہے وہ ہم تعلیم پر خرچ کر رہے ہیں، لیکن وہ کس چیز پہ خرچ کر رہے ہیں؟ وہ تنخواہوں پہ، پرکس اینڈ پریویلیجز پہ، ٹی اے ڈی اے پہ، وہ جدید نظام تعلیم کے حصول کے لیے نہیں، کسی ریسرچ کے لیے نہیں، کسی نصاب کی تبدیلی کے لیے نہیں، کسی ادارے میں لیبارٹری قائم کرنے کے لیے نہیں۔ یہ سارا پیسہ خرچ ہوتا ہے، اور جو پیسہ بچتا ہے یعنی 1 ارب اور 20 کروڑ روپیہ ہم دیتے ہیں اسکولوں کی تعمیر کے لیے۔ اب اسکولوں کی تعلیم کو بھی آپ لے لیجئے، بھائی تعلیم کیا عمارت بنانے کا نام ہے؟ جگہ کے حصول کا نام ہے؟ تعلیم ہے اس یعنی ہماری جو ہاریزنٹل ایکسپینشن ہے، یوں والی ایکسپینشن آپ کہہ لیں، وہ تو بہت ہو رہی ہے، عمارتیں بڑھتی جا رہی ہیں، ٹیچر بھرتی ہوتے جا رہے ہیں، ٹیچر کا معیار نہیں ہے۔ جو ورٹیکل ہے جس نے تعلیم کے معیار کو مقرر کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد نصاب نے، اگر آپ لوگ یقیناً سمجھتے ہوں گے پچھلے 20-25 سالوں میں جو انسانی دماغ میں ارتقاء ہوا ہے، ترقی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے جو تعلیم کا نصاب ہے سرکاری اسکولوں میں بہت پیچھے رہ گیا۔
اب ہم یہاں کہتے ہیں جی سرکاری اسکول میں چونکہ اردو میں تعلیم دی جاتی ہے اس لیے وہ پیچھے ہے، وہ جو کیانی صاحب کا اسکول ہے وہ انگریزی پڑھاتا ہے اس لیے آگے ہے. انگریزی اور اردو کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایشو ہے اس نصاب کا، اس اعتماد کا جو اس بچے کو دیا جاتا ہے. وہ بچہ جو آج کا جدید کیمبرج کا ہو، آکسفورڈ کا ہو یا کسی پاکستانی ادارے کا بنایا ہوا نصاب ہو، جو آج کا نصاب ہے وہ پڑھتا ہے، وہ مارکیٹ میں جا کے کمپیٹ کرتا ہے. پھر ہم نے تعلیم کے لیے کیا کیا؟ نہ ہم نے دنیا بھر میں ڈراپس آؤٹ نہیں ہے. کاشف رشید صاحب آج آپ اپلیکیشن مانگیں کلرک کے لیے 5000 درخواستیں آتی ہیں، اور اگر ایک ٹرین آٹو ٹیکنیشین کے لیے مانگیں تو وہ نہیں ملتی. مطلب یہ ہے کہ ہم نے ووکیشنل ٹریننگ کا بندوبست نہیں کیا. ہمارا مستری کیسے بنتا ہے کہ وہ بچہ آ کے بڑے استاد جس طرح لیتا ہے اور چھوٹے اٹا دے اور سمٹ لیا، وہ پھر کچھ عرصے بعد اس کو ریپلیس کرتا ہے. یہ بار بار کیسے بنتا ہے؟ وہ بھی وہیں جا کے سیکھتا ہے. جتنے ووکیشنل کام ہے وہیں جا کے سیکھتا ہے. ہم نے کہیں ووکیشنل ٹریننگ کا بندوبست نہیں کیا، سکھانے کا بندوبست نہیں کیا. اس چھوٹے بچے کا ہم نے کبھی خیال نہیں کیا جو وہاں جا کے سیکھتا ہے. ڈراپ آؤٹس جو ہیں سارے لوگ ریسرچر یا پروفیسرز تو نہیں بنتے، اس کے لیے ووکیشنل ٹریننگ کا بندوبست ہوتا کہ وہ عزت اپنی زندگی آگے جا کے چلا سکے. کسی ٹیکنیکل ٹریننگ کا بندوبست نہیں کیا. اب میں یہ بات آپ کو فخر سے کہہ سکتا ہوں، صدر صاحب تشریف لے آئے ہیں تو میں نے آپ کا نام اس لیے لیا تھا کہ آپ اندر سے جب آ جائیں تو پھر میں آپ کو یاد کرتا ہوں. تو جو ٹیکنیکل ٹریننگ ہے، ٹیکنیکل اسٹوڈنٹ، میں یہ بات فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی حکومت نے پاکستان میں برسر اقتدار آتے ہی ٹیکنیکل ایجوکیشن پر بہت توجہ دی. ہر سال کا ہم نے ٹارگٹ رکھا، پہلے سال میں 50,000 طلباء کو ہم نے وظائف دے کے وہ ٹریننگ دینی ہے. اس کے لیے پوری دنیا سے کورسز اکٹھے کیے کہ کون سے ایسے کورسز ہیں جو مارکیٹ اورینٹڈ ہیں، جن کا مارکیٹ سے تعلق ہے، یا بیرون ملک جا کے وہ روزگار حاصل کرتے ہیں اس تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد. اور الحمدللہ اب ہم 1,00,000 پر پہنچ گئے. 2 سالوں کے اندر ہم 1,00,000 لوگوں کو سالانہ ٹرین کر رہے ہیں. دنیا اپنی تعلیم کے نظام کو صرف میرپور کی مارکیٹ کو نہیں دیکھتی، صرف آزاد کشمیر کی مارکیٹ کو نہیں دیکھتی، صرف پاکستان کی مارکیٹ کو نہیں دیکھتی. وہ نیبرنگ میں گلف مارکیٹ ہے، بہت بڑی مزدور کی مارکیٹ ہے، ٹیکنیکل سکلز کی مارکیٹ ہے، ووکیشنل ٹریننگ کی. کوک سے لے کے ہمارا کوک نہیں چلتا، ہمارا ڈرائیور نہیں چلتا، ہمارا ڈرائیونگ لائسنس ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ہمارا مزدور عام جاتا ہے انسکلڈ 750 ریال سے شروع کرتا ہے، اور جن کا لائسنس انٹرنیشنلی تسلیم شدہ ہے وہ 2500 ریال سے شروع کرتا ہے، ہم سے 3 گنا اوپر میں جاتا ہے. ٹریلر چلانے والا 4,000 لیتا ہے. 4,000 ریال 1.25 روپے بنتے ہیں. کوئی باعزت طور پر رہ سکتا ہے وہاں پر، اپنے گھر میں بھیج سکتا ہے. اور جو 750 والا وہ وہیں بیچارہ سے کے مرتا ہے، نہ گھر چلتا ہے نہ باہر رہتا ہے. تو یہ چیزیں سوچنے کی ہیں اور ہمارے یہاں اس پر عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بہتر نظام تعلیم کے ساتھ بہتر طریقے سے بچوں کو ٹرین کیا جا سکے. دنیا میں، ساری دنیا میں بڑی ینگ 28 سال سے لے کے 40 سال تک کے لوگ جو ہیں وہ حکومتیں چلا رہے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں اور آج دوبارہ کہوں، فرانس کی جو وزیر خزانہ ہیں، فرانس کی معیشت پوری اسلامی ملکوں سے دگنی ہے، 57 اسلامی ملکوں سے دگنی ہے، اور اس کو ایک ایفرو فرینچ لڑکی چلاتی ہے جو 29 سال کی ہے. ہم تو 29 سال کی بات نہیں کرنے دیتے، اور نکاح تو بھیجا، نہ اس کو اعتماد دیتے ہیں نہ اس کو پڑھاتے ہیں. اچھا 6,000 نئے شعبہ جات آئے ہیں. شیخ صاحب جب آپ چھوٹے تھے، میں تو آپ سے بہت چھوٹا ہوں، تو اس وقت ایک ہی ڈاکٹر تھا جو آپ کے پیٹ کے درد کی دوائی بھی دیتا تھا، دانت کے درد کی بھی، آنکھ خراب جس میں دیا سلائی چلانے کے لیے دیتا، کان میں بھی تیل گرم کر کے ڈال دیتا، سارے کام وہ کر دیتا. آج صرف جو آپ کا چہرہ ہے نا، اس کے لیے 20 قسم کے ڈاکٹر ہیں. ڈرماٹولوجسٹ علیحدہ ہے،
ڈینٹسٹ علیحدہ ہے, ENT علیحدہ ہے, آئی اسپیشلسٹ علیحدہ ہے, ایون یہ جو آئی بروز ہے اس کے لیے علیحدہ ہے, بالوں کے لیے علیحدہ ہے, گلے کے لیے علیحدہ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ تعلیم سے آگے بڑھی اور اتنے بڑے سبجیکٹس بن گئے, اتنے وسیع سبجیکٹس بنے. ہمیں ان کو ایکسپلور کرنا ہے اور اس کے لیے پالیسی سازی جو ہے وہ حکومت کا کام ہے, اور سکسیسفل گورنمنٹس اس میں ناکام ہوئی ہیں, کسی نے توجہ نہیں دی ہے. الحمدللہ پاکستان میں میاں شہباز شریف کی حکومت نے اسکولوں کے نظام کو بدلنے کے لیے بہت محنت کی ہے, اس کا نصاب بدلنے میں محنت کی ہے, اچھے طلباء کی جو کارکردگی تھی اس کو اکنالج کیا ہے. فری لیپ ٹاپ کے ذریعے اکثر لوگ کہتے ہیں یار فری لیپ ٹاپ کیوں دے رہے ہیں. صرف ایک مائکروسافٹ جو ہے اس کے مالک بل گیٹس کے جو اثاثے ہیں وہ پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزرو سے 4 گنا زیادہ ہیں. $77 بلین کا وہ مالک ہے. تو وہ صرف اس آئی ٹی سے جو اس لیپ ٹاپ سے جنریٹ ہوتی ہے. اگر میاں نواز شریف کے 2 لاکھ 2.5 لاکھ 5 لاکھ لیپ ٹاپ جن کو دیے ان میں سے کسی ایک نے بھی ایسا کر لیا تو دنیا بدل سکتی ہے. اور میں خود جانتا ہوں, میرے ساتھ سوات چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ تھے, ان کے بیٹے نے کوئی ایپ ڈیولپ کیا, نسٹ میں پڑتا تھا, امریکہ گیا, اس کو سیل کیا, 13 کروڑ روپے اس کو اپ فرنٹ ملے, اور اس ایپ کے دنیا میں ہر یوز سے 1 پینی ملتی ہے اس کو ملتی ہے. تو میں ایک دن اپنے گھر سے باہر نکلا, وہ کھڑا تھا, میں نے کہا یار کدھر آئے ہو؟ کہتا میں یہیں رہتا ہوں. اسلام آباد شفٹ ہو گیا؟ ہاں میں نے یہ گھر لے لیا ہے. میں کہا لاٹری لگی ہے؟ کہتا نہیں, میرا بیٹا لاٹری ہے, اس نے یہ ایپ ڈیزائن کی, امریکہ سیل کی, اور یہاں کے اس میں سے گھر لیا, باقی پیسوں سے کاروبار کر رہے تھے. تو نسٹ والے ہمیں زبردستی نسٹ کے اندر لے گئے, نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. اس کے اندر ہم نے اب یہ ٹریننگ سینٹر بنایا ہوا ہے, ایپس بناتے ہیں اور دنیا کو بھیجتے ہیں, ایش کر رہے ہیں. تو ہمیں انوویٹو ہونا پڑے گا, آج کی مارکیٹ کے ساتھ چلنا پڑے گا. میں نے آپ سب کی بہت سما خراشی کی, اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن اتنے لوگ دیکھ کے اور بچے دیکھ کے اور سنجیدہ لوگ دیکھ کے میرا دل کیا کہ وہ ساری باتیں جو میرے دل میں ہیں وہ آپ سے شیئر کروں, آپ کی رہنمائی لوں.